बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। फजलुर रहमान जिनकी अपनी पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब मुतअद्दिद टीवी शोज के ऊपर आके इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि फजलुर रहमान को दो बैरूने मुल्क से जो है वो फंडिंग होती रही। तो आज मैंने इलेक्शन कमीशन में ये जमा करवाया है कि आप बुला लें फजलुर रहमान साहब को और हाफिज हुसैन अहमद साहब को भी बुला लें, मौलाना शेरानी साहब को भी बुला लें, जो इस बात का बार बार इजहार कर रहे हैं कि फजलुर रहमान ने फॉरेन फंडिंग ली है। कि फजलुर रहमान अगर आपके हाथ साफ हैं तो आकर अपनी रसीदें यहाँ पर जमा करवाएं और आगे बताएं कि आपने लीबिया से, इराक से पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए किस एजेंडे के तहत पैसे लिए थे। और अब जो है फजलुर रहमान को लेने के जो है वो देने पड़ गए हैं। अब जवाबदेह ये है। ये केस मौलाना के पुराने साथी हाफिज हुसैन अहमद के एक इंटरव्यू की बुनियाद पर दायर किया गया। क्या किसी फर्द के इल्जाम पर किसी सियासी जमात और उसके सरबराह के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस बनाया जा सकता है? यह हमारा आज का इशू होगा। और नैब के इशू पर आज चेयरमैन नैब, अपोजिशन और हुकूमत तीनों आमने सामने रही। जो इंतसाब का इदारा समझा जाता है आज वो खुद काबिल इंतसाब है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं। ये ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आएगा आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे। अगर इंसाफ हो 3 नैब चेयरमैन जेल में जाते हैं। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट का गवाह बनता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो चेयरमैन है उनके बयानों में तजाद है, करप्शन की खुली दास्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जी नैब को बंद कर दें। क्यों, किस मुंह से वो इस किस्म की बातें करते हैं? इसमें तो कोई भी जो रहा हो वो कहीं जिसने चोरी न की हो तो वो तो कहेगा कि जी आप बिल्कुल खुला इंसाफ। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितना इन्होंने बदनाम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी फॉरेन फंडिंग है, ये है, वो है। अलता क्या हो, वो खुद फंस गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कह दिया कि आप इसको ओपन, इसकी थ्रू टीवी कैमरा जो है तो आप इसकी समाप्त करें। जो बंदा अगर हमारी पार्टी इन्वॉल्व होती तो हम इस तरह की बात करते। अगर मैंने या नैब ने खर्च करने वाले लोगों से ये पूछ लिया कि जनाब ये 500 रुपए की जगह 5 लाख कैसे खर्च हुए, तो आप बताएं इसमें कौन से जुर्म? जिन लोगों का ये कहना है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, उनसे मौलाना गुजारिश है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चलते। मुल्क के वो लोग जिनकी तरफ आप आंख उठा के देख नहीं सकते थे, जिनको आप टच कर नहीं सकते थे, नैब ने उनको बुलाया, उनसे पूछा और उनसे ये कहा कि चंद साल पहले तक आपके पास मोटरसाइकिल हुआ करती और आज आपके दुबई में प्लाजा भी हैं और हर चीज़ आपको, ये कहाँ से आए? ये लोग कहते हैं कि हमने ढेले की करप्शन नहीं की। आप यकीन करें कि उनके खिलाफ अरबों की करप्शन साबित होगी। क्या वक्त गुजरने के साथ साथ नैब का इदारा मुतनाज़िया नहीं बनता जा रहा? यह भी हमारा आज का इशू होगा। और अपोजिशन के एतराज के बावजूद काबीना ने जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में ब्रॉडशीट कमीशन की मंजूरी दे दी। सियासी मसलिहत के तहत उन लोगों को छोड़ दिया गया, बल्कि कई को वज़रा बना दिया गया और कई लोग जो है तो बाद में वज़ीर आज़म भी बने, सदर भी बने। तो ये जो सौदाबाजी होती रही है इसने इस मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया। उसके लिए जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जिसने कि अपनी सिफारिशात दी थी और शेख अजमत सईद साहब जो कि एक बहुत माना हुआ पहचाना हुआ नाम है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया है जिसके कि वही सरबराह भी होंगे और एक शख्सी ये कमीशन होगा। अपोजिशन अगर इस कमीशन को नहीं मान रही तो फिर कमीशन की मॉरल अथॉरिटी क्या होगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलिक अहमद डोगर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JOIF के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज हुसैन अहमद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। और हाफिज साहब की बुनियाद के एक बयान की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ एक केस भी कर दिया इलेक्शन कमीशन में। हाफिज साहब सबसे पहले ये फरमाइएगा, आपकी तरफ आता हूं, ये फरमाइएगा ये वाकई आप ये समझते हैं या आपको पास कोई एविडेंस है या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लीबिया से और इराक से पैसे लिए थे, वो फॉरेन फंडिंग हुई थी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ دوستوں کو بھی, مفتی صاحب اور دیگر ساتھیوں کو بھی السلام علیکم. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. پشاور میں جو دفتر ہمارا سیکریٹریٹ ہے اس کی پیشانی پر ماربل سے باقاعدہ طور پر ایک اسٹون لگا ہوا ہے اور اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے لیبیا کے تعاون سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اس سے آگے مسجد ہے, اس کے بعد رہائشی جو دفتر ہے سیکریٹریٹ کا, اس کے پیچھے مولانا کے گھر کے کچھ کمرے ہیں. تو یہ کوئی ایسی ٹاپ سیکریٹ بات نہیں ہے جو میں نے کی ہے, یہ مفتی صاحب کو بھی پتا ہے اور ہمارے سب ساتھیوں کو پتا ہے. ٹھیک ہو, اور اکثر ساتھی اس وقت. ویسے آپ صاحب یہ پیسے کب آئے تھے اور کیسے آئے تھے؟ یہ تو میرے خیال میں یہ 90 کی دہائی میں آئے تھے. جناب آفتاب, سردار آفتاب مغل صاحب تھے, ہماری جمعیت علماء اسلام پنجاب کے نائب امیر تھے. وہ مولانا کے رفیق خاص بھی تھے, اس وقت اس دنیا میں نہیں رہے. مولانا کے ساتھ وہ بھی گئے ہوئے تھے اور دیگر ہمارے ساتھی بھی گئے تھے. کافی جو دوست ہیں وہ اس حوالے سے ان کو سارے معلومات. نہیں, کہاں لیبیا گئے تھے یا عراق گئے تھے؟ عراق بھی گئے تھے اور لیبیا گئے تھے, دونوں. اور یہ دونوں جگہوں سے پیسے مولانا خود لے کر آئے پاکستان؟ جی خود لے کر آئے, ان کو بھیجا گیا تھا اور باقاعدہ طور پر یہ ہماری شورا میں تقریباً 97 کی بات ہے, وہاں پر باقاعدہ یہ بات ہوئی تھی جامعہ مدنیہ کے شورا میں, اور اس وقت بھی اس پہ بات چلی تھی کیونکہ اس وقت تک سیکریٹریٹ نہیں بنایا گیا تھا. تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ میرے اخراجات پہ خرچ ہو گئے, تو یہ بات بھی تمام جماعت کے ساتھیوں کے علم میں ہے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی فارن فنڈنگ ہوئی ہو, سعودی عربیہ سے پیسہ آیا ہو یا کہیں ملیشیا سے یا انڈونیشیا سے یا کسی اور جگہ سے؟ دیکھیے وہ تو مولانا صاحب بھی موجود ہے اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ایم ایل اے سینیٹر جب بھی بنتے ہیں ان کے حوالے سے بھی سالانہ ان کی اپنی آمدنی اور گوشوارے لیں اور پارٹیوں کے حوالے سے بھی ان کی تمام چیز آڈٹ کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادارے تحریک انصاف کی جو فارن فنڈنگ ہے اس کا 7 سال گزر چکا ہے, وہ فیصلہ نہیں ہو سکا, بلکہ ابھی تک سپورٹ نہیں. اچھا, ویسے آپ صاحب ایک سوال ہے سر, آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا عراق کا اور لیبیا کا یہ 1990 کی دہائی کا ہے, تو آپ 1990 سے مولانا کے ساتھ ہیں, پھر یہ 2000 بھی آ گیا, پھر 2010 بھی آ گیا, پھر 2020 بھی آ گیا, تو یہ آلموسٹ 30 سال بنتے ہیں. 30 سال اگر یہ فارن فنڈنگ آپ کے سامنے ہوئی تھی تو میرا خیال ہے 30 سال پہلے ہی آپ کو ریوولٹ کرنا چاہیے تھا, آپ کو کسی نہ کسی جگہ درخواست دینی چاہیے تھی. یہ 30 سال خاموش کیوں رہے آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ شورا کے اجلاس میں آپ نوٹ کر لیں دوستی, شورا کے اجلاس میں 90 کی دہائی میں جامعہ مدنیہ میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب پارٹی کے صدر نہیں تھے, امیر بلکہ جنرل سیکرٹری تھے, ہم نے اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا تھا. میں نے, مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے باقاعدہ طور پر 3-4 گھنٹے تک اس پہ بحث بھی ہوئی تھی. تمام معاملات پارٹی میں ہم اٹھاتے رہے ہیں. آزادی مارچ کے حوالے سے بھی ہمارے ڈفرینسز سے ہم نے اٹھائے تھے, پی ڈی ایم کے حوالے سے اٹھائے تھے اور نواز شریف کے بیانیے کے حوالے سے اٹھائے تھے. یہی بات. آپ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر الیکشن کمیشن آپ کو بلواتا ہے تو آپ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں, آپ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے مولانا کے خلاف؟ اللہ کرے کہ جی الیکشن کمیشن بیدار ہو جائے. یقیناً اب جب میڈیا میں بات کر رہا ہوں کہ کیا میڈیا ٹرائل کے ذریعے کام ہونا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو بھی بند کرے, الیکشن کمیشن کو بھی بند کرے. وہ اگر مولانا مفتی عبد الشکور صاحب کو بھی بلائیں گے وہ بھی سچ بات کہیں گے. جو میری معلومات ہے وہ بھی کہوں گا. میں نے یہ نہیں کہا کسی نے خود کی ہے, میں نے کہا کہ وہاں سے فنڈ آئے اور اس کی تصدیق آپ بھی مفتی صاحب سے کر لیں کہ سیکریٹریٹ میں جو بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ ساتھ رہیے گا. مفتی شکور صاحب اب فرمائیے گا. سب ظاہر ہے وہ ساتھی ہیں آپ کے اور وہ گواہی دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں جب فارن فنڈنگ ہو. سر آپ کو پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ پہ بہت اعتراض تھا, تو اب تو لیبیا سے اور عراق سے پیسے آئے اور آپ کے دفتروں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں, تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین جانیے کہ حافظ صاحب کے حوالے سے کہ پرانے ساتھی ہے جماعت کے رہے ہیں اور یہ جو کچھ وہ آج کہہ رہے ہیں ہمیں بھی تعجب ہے. جس طرح آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں کر اس وقت یہ بات نہ اٹھائی,
ہمیں آج تعجب ہے. ویسے دفتر میں تختی لگی ہوئی ہے ویسے؟ نہیں میں بتاتا ہوں جی. اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہ اب اس زمانے کا جو کرنل قذافی ہے وہ بھی مرحومین میں سے ہیں، اور نہ اب صدام حسین صاحب ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، دونوں شہید ہیں. لینے والے اور کہتے ہیں لینے والے تو جی لیبیا والے ہوں گے، لیکن جن کی حکمرانی تھی ان کی حکمرانی بھی ان سے چھین لی گئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں لینے والے تو ہیں نا، لینے والے ہیں، لینے والے سے میں بتاتا ہوں کہ تختی جو لگائی گئی ہے وہ ایک خیریہ ہے، ایک انجیو ہے جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، اور صرف یہ نہیں پورے پاکستان میں تمام جگہوں میں کام کر رہے ہیں، حکومتی اداروں کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. تو اگر انجیوز پر پاکستان میں کوئی پابندی ہے کہ وہ کہاں کوئی کام نہ کرے، پیسے جو ہے جو مولانا کے این جی او اس کے لیے آئے ہیں. نہیں، مولانا کے دفتر پہ تو پیسے نہیں لگنے چاہیے. مولانا کے انجیو نہیں ہیں یہ. انجیوز جو ہیں وہ دفتر ہمارا جو ہے اس میں ایک تعلیمی ادارہ بھی ہے، تعلیمی ادارے پہ لگ جائے، مسجد پہ لگ جائے. ایسے تو فیصل مسجد بھی ظاہر ہے سعودی عربیہ کے بنایا ہے، فیصل نے جس طرح بنایا ہے، لیکن وہاں مسجد بھی ہے، لیکن دفتر میں نہیں لگ سکتے. میں بتاتا ہوں وہ دفتر جو ہے ہمارا وہ دینی کام کے لیے استعمال بھی ہو رہا ہے، اور وہ جو ہیں سیاسی دفتر ہے نا. میں بتاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری سیاست اور ہمارے دین میں کوئی فرق بھی ہم نہیں کرتے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بلادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور وہاں کی جو مسجد ہے، وہاں کا جو اب بھی وہاں آپ چلے جائیں، وہاں پڑھتے ہیں طلباء، اس میں باقاعدہ قاری رکھا ہے، قرآن کے حافظ بنا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپٹیبل ہے تو عمران خان صاحب کے لیے ایکسپٹیبل نہیں بتاتا ہوں، صرف ان کے پیسے بھی نہیں ہیں اس پہ ہم نے خود اپنے بھی پیسے لگائے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں اس انجیو نے پیسے لگائے ہیں. یہ نہیں کہ کرنل قذافی نے لگائے ہیں، صدام نے لگائے ہیں، گولڈن سمتھ نے لگائے ہیں، اس طرح نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہو، ڈاکٹر صاحب کی طرف جانے دیں. حافظ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، پھر آپ سے ایک سوال آپ کے پاس میں آپ سے پوچھوں گا. میں ابھی آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ یہ جو پیسے لگے تھے کیا یہ سیاست پہ لگے تھے یا پھر مدارس پہ یا مسجد پہ لگے تھے؟ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جب آپ کا فارم فنڈنگ کیس آیا تو آپ کو سب کی فارم فنڈنگ یاد آ گئی، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، نون لیگ کی بھی، اب مولانا کی بھی یاد آ گئی. یعنی آپ سے اگر نہ پوچھا جاتا تو پاکستان میں فارم فنڈنگ کیس نہیں کھولنے تھے کسی کے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب یہ تو اچھا ہوا نا کہ اب ایک ہی پلڑے میں سارے تولے جا رہے ہیں اور ایک ہی کسوٹی پہ سب، یعنی سب کو آپ نے ایک ہی امام میں کھڑا کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو 40,000 سے زیادہ ریکارڈ موجود ہے جو ہم نے دیا ہے، کہ جو پوری دنیا میں پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے فنڈنگ کی ہے. 23 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل نہیں آ رہی سر وہ جگہ 23 کی بھی دے دیں گے، سب کی دیں گے. اس لیے تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اس کی اوپن سماعت کی جائے اس کیس کی، تاکہ پوری دنیا اس کو دیکھے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق نہیں گیا تھا سکروٹنی کمیٹی کے سامنے، آپ کے لوگ پیش نہیں ہو رہے. سر ہمارے تو سر آج بھی نہیں گئے سر، کسی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوں گے کاروائی نہیں ہمارے، اور پھر آپ کے وکیل لکھ کر دیتے ہیں کہ اس کو خفیہ رکھا جائے. ابھی تک وزیر صاحب کی طرف سے کوئی درخواست نہیں گئی کہ اس کو اوپن کیا جائے. ریگولر کر رہے ہیں. جہاں تک ہے نا جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں لیبیا، عراق کے علاوہ سعودی عربیہ، ہندوستان، دبئی، ہندوستان سے پیسے ہندوستان، سعودی عربیہ، دبئی، بحرین، قطر سے بھی ان کو پیسے ملتے رہے ہیں، اور یہ 20 30 40 سال سے مل رہے ہیں. سیاسی جماعت کے لیے یا مدارس کے لیے؟ ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کے نام پر سیاست، پی ٹی آئی کے لیے آئے تو اعتراض ہے سر. اسلام کے نام پر سیاست کی، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے اوپر 30 سال مرات استعمال کی، نہ کشمیر کے لیے کوئی کام کیا نہ اسلام کے لیے کوئی کام کیا. ریکارڈ پہ دیکھ لیں، مولانا صاحب میرے ساتھ بھی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، اور کروڑوں روپے افغانستان کے جہاد کے درمیان کروڑوں کام کیا انہوں نے. کروڑوں روپے تو نہیں کیا تھا کم از کم، اور کروڑوں روپے کے کشمیر فروخت نہیں کیا تھا مولانا جاوید صاحب. آج فروخت کیا. میں تو مفتی صاحب کی بات میں نہیں بولا. کروڑوں روپے کی جائیداد تو ملتان میں ہے ان کی، کروڑوں روپے کی. ان کے بیٹوں کے بڑے بڑے بنگلے ہیں،
मदारस के सामने मार्केटें हैं, दुकानें हैं। मैं आपको साबित करता हूं, चले मेरे साथ मुल्तान में, आपको दिखाता हूं। आपके पास एविडेंस है? ये सब सियासत में आया, इन 20-30 सालों में आया, अब इसका तो जवाब देना पड़ेगा। तो अब आपके पास तो बड़ा आसान, रुकिएगा आप साहब, डॉक्टर साहब आपके पास बड़ा आसान है, आप तो गवर्नमेंट है, आप तो एतराज न करें, आप गिरफ्तार कर सर पहले फॉरेन फंडिंग का जवाब दें, फिर जो असासा जात बनाए हैं सर गिरफ्तार कर लेना, पकड़ लेना सर आप। और सर गिरफ्तार तो बात की बात है ना, हमको गिरफ्तार करने वाले हैं, हम तो मीडिया ट्रायल तो नहीं ना सर, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। दुनिया जानती है, नहीं सर मीडिया ट्रायल दुनिया जानती है कि मौलाना आप फैसला करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब का और उनकी फैमिली का, उनके भाइयों का, उनके अजीजदारों का जो रहन सहन, लिविंग स्टाइल है, दुनिया जानती है। वैसे मुफ्ती साहब पिछले 20 सालों में बदला है, स्टैंडर्ड है, और ये कह रहे हैं मार्केटें हैं, बड़े बड़े घर हैं, जमीनें हैं, ये सामने की बात। इस हुकूमत की कितना टाइम हुआ? खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने इख्तिसाब कमीशन बनाई थी और उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए। उसी इख्तिसाब कमीशन ने जब शुरू किया तो उन्हीं से शुरू किया, उनके वजीरों पर हाथ डाला, उनके वज़ीर-ए-आला पर हाथ डाला, फजलुर रहमान पर क्यों कर हाथ उस वक्त नहीं डाला, फजलुर रहमान के बंगले उसको क्यों कर उसको इख्तिसाब कमीशन को नजर न आए। और जब उस इख्तिसाब कमीशन को यही पीटीआई की क़ियादत नजर आई तो उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको सरे से बेखूब। वैसे जमीन नहीं है मौलाना की, जमीन नहीं है मौलाना की, बात यह है उनके बेटों के घर भी बताता हूँ। मौलाना साहब के ना मार्केटें हैं, मौलाना साहब के ना प्लाजे हैं, मौलाना साहब के ना कोई बारी दुनिया में कोई कारोबार है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये मीडिया ट्रायल है। हाँ, बनीगाला के जैसा महल ना मौलाना ने बनाया है, ये नहीं है वाकई जमीन ना चीनी माफियों के जिस तरह का टोला है या जो इनारोज़दा लोग हैं मुशर्रफ के जमाने से, उसका सरबराह मौलाना नहीं। आपसे ये फरमाइए कि वाकई कोई जमीन जायदाद प्लाजे घर नहीं है? आप साहब हमारे साथ हैं? जी, मैं गुजारिश करूंगा कि जो मालूमात मेरी थी, मुफ्ती शकूर साहब को मैं कहूंगा कि ये पैसे लीबिया से आए थे। सरदार आफ्ताब मुगल साहब ने बाकायदा चेक के जरिए उन्होंने दी थी और ये बात बाकायदा शुरा में आई है। बात कोई एनजीओज ये साबित कर दें कि इस वक्त कोई लीबिया का एनजीओ यहाँ मौजूद है। ये डायरेक्ट दौरे पे गए थे और वहाँ से 2-3 बार गए, वहाँ से लेकर आए हैं। बाकायदा तौर पर वो तमाम अफराद मौजूद है। तो जितनी भी एजेंसियां हैं वो खुद तहकीक करें, इसमें ये बात हो जाती है। और अगर ये बिल्कुल नफी करते हैं नहीं, ये सियासी जमात के लिए पैसे आए हैं या मदारस के लिए, मस्जिदों के लिए? ये तो ये आप इनसे पूछ रहे हैं ना। अगर सियासी जमात मदारस के लिए आए तो सेक्रेटरीट कैसे बनाए, और अगर दफ्तर के लिए आए तो उसके साथ घर और मस्जिद कैसे बनी है, तो ये तो इनसे पूछा जाएगा, क्योंकि मुझे जो मालूमात थी वो मैंने ईमानदारी से कह दी है। वो ठीक हो गया। हाँ साहब, आप साथ ही रहेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये तो अब सबकी फाइलें खुल रही हैं, फॉरेन फंडिंग केसेस हैं, आपका भी वो उसामा बिन लादेन का एक बहुत पुराना इन्होंने निकाल लिया रिकॉर्ड के, उन्होंने कोई पैसे लिए तो उसामा बिन लादेन से। अब मुझे लगता है सारी पार्टीज को फॉरेन फंडिंग केसेस के खुलेंगे उनके, और सबको जवाब देने पड़ेंगे, तो आप अपना जवाब तैयार रखें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे फाइलें खोलने से कोई इख्तलाफ नहीं है, फाइलें खुलनी चाहिए। किसी ने फॉरेन फंडिंग केस में कोई पैसे लिए हैं, पार्टी ने, किसी पार्टी के लीडर ने कोई करप्शन किया, उसका शफाफ एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान की पैसा जिसने लूटा है उसका साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब के नाम पे सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि जो अभी तक प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई है, एक बात जो है मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात है कि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, और ज़ाती हैसियत में मेरी उनसे दोस्ती भी है और बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। यानी आपने बड़ा एक रेलिवेंट सवाल किया था कि 30 साल तक आप उस जमात में रहे हैं और इस फॉरेन फंडिंग के ऊपर आपने कभी किसी मीडिया के ऊपर आपने बयान नहीं दिया। पार्टी के अंदर शायद उठाया हो, उनकी बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस, जो कि एक ओपन एंड शट केस है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मौजूद है रिकॉर्ड पे कि 18 अकाउंट छुपाए गए हैं। टोटल 23 है जिसमें 7 दिए गए, 18 छुपाए गए। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है और जमा शुदा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ये जमा शुदा है। आप जैसे ही उस केस को खोलेंगे सबसे पहले स्टेट बैंक की रिपोर्ट आएगी। अच्छा, ये बात मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफा करने लगा हूं।
ہماری پارٹی کا اگر جاتا ہے نا اکاؤنٹس، وہ سیکرٹری جنرل کا سائن کرے گا، وہ ہمارے کو شاید چیئرمین کر دیں. یہ جو ڈپازٹ ہوا ہے ایفیڈیوٹ، یہ عمران خان صاحب کے اپنے سائن سے ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اور جب آپ نے 18 اکاؤنٹ آپ نے چھپائے ہیں تو کیا آپ صادق اور امین ہیں؟ وہ تو سپریم کورٹ نے جب صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا تو اب کچھ بھی ہو جائے وہ صادق اور امین ہے. اس کیس میں تو نہیں کیا، جنہوں نے کیا میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی. اس دور کو چھوڑیں، اس دور میں بڑی بڑی اور بھی چیزیں ہیں. لیکن میں ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے غلط ایفیڈیوٹ دیا، 18 کیس چھپائے، آپ کا اپنا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، اور اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب اس پہ جو ہی جناب اب کتنے سال ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے سر ایشو یہ ہے کہ وہ 2006 سے چل رہا ہے. اسٹیٹ بینک تھا آپ کا، اب یہ نئی گورنمنٹ ہے، نیا اسٹیٹ بینک ہے، نیا اس میں پریزیڈنٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ 23 اکاؤنٹ سر اب تو نیا اسٹیٹ بینک بھی بن گیا، نیا پاکستان بھی بن گیا، تو پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کیا کیا نیا بن گیا. میں تو صرف حقائق پہ بات کر رہا ہوں، سیاسی بات نہیں کر رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کیس کو جو پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ یہ نہیں کر رہے اور التوا پہ التوا لے رہے ہیں، اور بھائی کی بات کو جو ڈوگر صاحب نے بات کی ہے کہ جناب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہو اس کا. اس کیس پہ جو ان کی جماعت کی طرف سے تحریری درخواستیں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈیٹیلز ہیں یہ شائع نہ کی جائیں. بالکل صحیح بات. پروسیڈنگز کو رکوانے کی اسٹے آرڈر لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، 4-5 اسٹے آرڈر لیے گئے، 4-5 اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کی گئی، یہ سب کچھ ہے سر. یہ تو فیکٹ ہے. اس کو اب میں ایک طرف رکھ کے آگے بات کر رہا ہوں جو میں نے بات کی کہ جب آپ کے خلاف یہ کیس آتا ہے فورن فنڈنگ کا، تب آپ کو جناب ایک جماعت کی فورن فنڈنگ، دوسرے کی فورن فنڈنگ، تیسرے کی فورن فنڈنگ، ہمارے پہ ضرور ٹرائل کریں فورن فنڈنگ کا، پیپلز پارٹی کا کریں، JUI کا کریں، سب کا کریں، MQM کا کریں، سب کا کریں، اپنا بھی جواب دیں. اور یہ اچانک جو یہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اس پہ مجھے تھوڑا تعجب ہوا. ویسے ڈوگر صاحب یہ ویسے سوال میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ سر یہ اچانک کیوں یاد آ رہے ہیں سر آپ کو سب کچھ؟ نہیں سر دیکھیں، ابھی جیسے حافظ صاحب کی بات کر رہے تھے، 30 سالوں میں کبھی فارن فنڈنگ کی پولیٹیکل جماعتوں کی بات ہوئی نہیں نا. اب اگر بات ہوئی ہے تو حافظ صاحب نے بھی یہ بات کر لی کہ پہلے ہمیں بھی یاد اس لیے آیا کہ بھئی ہم تو پھر تحقیقات ہونی چاہیے. ساری جماعتوں کو ہو، تحریک انصاف نے دیکھو نہ کوئی یہاں سے اربوں روپے لوٹ کے باہر لے کر گئی، نہ کوئی عمران خان صاحب نے احساسے بنائے. پھر حساب دینا چاہیے A to Z سپریم کورٹ نے جو آپ نے ذکر کیا پورے ان کا ٹرائل کیا اور کوئی 1 روپیہ ثابت نہیں کیا. 20-30 سال پرانی رسیدیں بھی انہوں نے دکھائی. تو سر یہ بھی کھول دینا، اس کو پبلک کر دیں. پرائم منسٹر صاحب خود یہ چاہتے ہیں کہ کیمرے لگائے جائیں، پورے پاکستان کو دکھایا جائے، تو آپ لگائیں کیمرے، دکھائیں پھر سب کچھ. یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ہماری طرف سے. درخواست ہے نا آپ، یہ بھی اپنا حساب درخواست ہے. آپ نے درخواست یہ دی ہوئی ہے کہ سیکورٹی کمیٹی کی تفصیلات کو، تحقیقات کو خفیہ رکھا جائے. آپ کی درخواست عمران خان کی ذات پر آپ جو مرضی کہہ دیں، 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں آپ لگا سکتے. یہ اس کے دشمن بھی مانتے ہیں. پھر کھولے دنیا بھی تو کھول دیا جی ہم نے کھول دیا فائلیں. میرا ایک سوال ہے، ایماندار آدمی ہے، محب وطن ہے، چلیں جی آپ نے کہا پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، ذات پہ الزام نہیں لگائیں کرپشن کا. مجھے اب یہ بتا دیں کہ 18 اکاؤنٹ جن میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ اگر چھپائے جاتے ہیں تو اسے کرپشن کہتے ہیں. اربوں روپے کی ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے، ریکارڈ پہ ہے چوئی صاحب. ٹھیک ہے، جب نہیں دکھا رہے پتا ہے اس میں جو آپ کے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ ہے، اسٹیٹ بینک نے اس پہ اپنی ریٹرن سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس شخص کو کیا کہتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب ہسٹری یہ ہے کہ آپ اپنے بینکس کی تفصیلات اکاؤنٹس کی نہیں دے رہے تھے. الیکشن کمیشن نے تنگ آ کے مجبور ہو کے اسٹیٹ بینک کو لکھا، اسٹیٹ بینک نے وہ سارے اکاؤنٹس نکال کے الیکشن کمیشن میں دیے، اور اب بھی آپ ان کو اوپن نہیں ہونے دیں. یہ ایک ریالٹی ہے. جاوید صاحب، عمران خان وہ شخص ہے پاکستان کا وزیر اعظم جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جس کی ذات پر کروڑوں اربوں روپے، اس کی کریڈیبلٹی پر لوگ نشاور کرتے. صحیح بات ہے. وہ ایک پروگرام میں بیٹھتا ہے، فنڈ ریزنگ میں تو کروڑ روپے اکٹھے کر لیتا ہے، کروڑوں اربوں روپے اس قوم نے اس کو دیے اور اس پہ لگائے ہیں. اللہ ان کی زبان مبارک کرے. میں بتاتا ہوں، اربوں روپے عمران خان کی کریڈیبلٹی پہ ملتے ہیں. ہم تو یہی، لیکن کیا وہ کروڑوں اربوں روپیہ اس نے اپنے گھر پہ لگائے، اپنی ذات پہ لگایا، کرپشن کیا؟ بات تو یہ الزام تو آپ کی اپنی پارٹی کا بندہ لگا. ہاں جی سر، کئی میر جعفر اور میر صادق تو ادھر بھی ہماری وسائل ہوتے ہیں، ادھر بھی الزام لگا تو ہم اس کو میر صادق اور میر جعفر کو آپ صحیح کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اپنے میر جعفر اپنے ہمارے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے والے کو میں بتاتا ہوں جی، اس نے کون سی، میں یہ نہیں کہتا. جس کو آپ ایماندار اعظم کہیں، 1000 بار کہیں،
لیکن یہ اکبر ایس بابر صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہندوستان سے پیسے آئے اور پھر وہ کہتے ہیں بوریوں پہ. یہ بوریوں کا تو حافظ حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں بوریوں پیسے, اور وہ کہتے ہیں کہ بنی گاڑا چلے گئے. بنی گاڑا تو گھر ہے, دفتر بھی نہیں. تو یہ حافظ صاحب کی نہیں سنی آپ نے, وہ کہتے ہیں پشاور سے گئے. ایک بات, حافظ صاحب جب جمعیت علماء اسلام نے ان کی رکنیت ختم کر کے اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, سمجھ میں آئی؟ کیا یہ اس جیسا الزام ہے؟ ایک جیسے تو نہیں ہے. یعنی حافظ صاحب پہلے کچھ نہیں, جب جمعیت علماء نے اس کی رکنیت ختم کر دی اس کے بعد ان کو یہ سب کچھ یاد آ گئے. لیکن اکبر بابر صاحب نے تو ثابت کر میں پی ٹی آئی کا ذمہ دار بندہ ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں عام آدمی, وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ میں عام بندے کو جواب دہ نہیں ہوں, کیونکہ جو سلیکٹڈ ہوتا ہے وہ عام لوگوں کو جواب دہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. ویسے حکومت میں سلیکٹڈ تو ایک سائیڈ پہ رکھے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے. 22 کروڑ لوگوں کے اس ملک میں صرف ایک واحد آدمی ہے جو سرٹیفائیڈ صادق اور امین. میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ صادق امین وہ ہے جس کے بارے میں یہی بات اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کی کہ 18 جو ہیں اکاؤنٹوں کو انہوں نے چھپا رکھے ہیں. جنہوں نے 18 بینک اکاؤنٹ کو چھپائے ہیں وہ صادق امین بھی ہے. وہ کہتے ہیں کھول دیں گے نا, وہ کہتے ہیں پبلک کر دیں گے ہر چیز, تو آپ کے لیکن پیش نہیں ہوتے, لیکن پیش بھی نہیں ہوتے, اور پھر خود کہتے ہیں ریٹ پٹیشن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چھپا ہے, اور یہ ایک کیس بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑیں اپنا حساب دیں, اپنا حساب. اس کے علاوہ جی وہ ان پر جتنی بھی الزامات ہیں سب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تحقیقات نہ ہو, خواہ BRT کا ہو, خواہ بلین ٹریز کا ہو, خواہ یہ فان. ویسے ایک سوال یہ ہے کہ اب اگر الیکشن کمیشن مولانا کو بلواتا ہے تو الیکشن کمیشن میں مولانا پیش ہوں گے؟ میں بتا دوں, مولانا سب کچھ دیکھ رہا ہے. مولانا کے خلاف جو کچھ ہے یہ انتقامی کاروائیاں ہیں. آپ دیکھتے ہیں پیش اب تک نہیں, اب تک کچھ نہیں تھا. جب نیب میں بلوایا, آپ نیب میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. الیکشن کمیشن بلوائے گا تو الیکشن کمیشن میں بھی نہیں جائے, آپ جائیں گے کہاں؟ میں بتاتا ہوں, جب مولانا نے حکومت کے خلاف ایک سلیکٹڈ کے خلاف غیرت تنگ کر دیا اور تمام جمہوری قوت کو اجاگ کر دیا, اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ہیں ان کو یاد آیا. اس وقت یہ نیب سب کچھ اس وقت حرکت میں آتے ہیں. عاصم باجوہ کو کم از کم کبھی بھی نظر نہ آئے گا, نہ ان کے خلاف کبھی وہ جو ہیں تحقیقات کریں گے, اور ان کی جو ہیں ان کو سرٹیفکیٹ اسمبلی سے فراہم کریں گے. ہمارے میں خود یہ ایک کمیٹی کا ممبر ہوں جو پلاننگ کمیٹی ہے, اس میں انہوں نے ایک بل بھیجا تھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ باجوہ صاحب جس یعنی ادارے کا سربراہ بنایا گیا اسی پیک میں, تو وہ جو کچھ بھی کرے غلطی کرے نیت سے ان کو آپ عدالت میں بھی نہیں چیلنج کر سکتے. یعنی ان کو جواز تو یہ پارلیمنٹ نے کیا رہا, پارلیمنٹ سے کس کو دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو یہاں لائے ہیں. لیکن اب اس پارٹی کے خلاف بھی سب کچھ جو ہیں تحقیقات ہوں گے, مسلم لیگ کے خلاف بھی ہوں گے, لیکن ایک ادارے کے خلاف نہیں ہوں گے جنہوں نے ان کو لائے. ٹھیک ہوگا, میں بریک لینی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ براڈ شیٹ کا ایک ایشو ہے, احتساب کرنا چاہتے ہیں, کمیشن بن گیا ہے سر, وہ پرانی فائلیں کھولنا چاہتے ہیں, نیب کی فائلیں بھی کھلیں گی, گورنمنٹس کی فائلیں بھی کھلیں گی, لیکن آپ اس کو کھلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. اس کی کیا وجہ؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر, یہ براڈ شیٹ پہ اگر کمیشن بنا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہے پھر اس پہ؟ صاحب اعتراض جو بعض ٹیکنیکل وجوہات پہ ہیں, شخصیات سے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا, نہ ہمیں ہے. اس کی ٹیکنیکل وجوہات ہیں کہ یہ براڈ شیٹ کا مقدمہ جب بھی سارے کا سارا ابھی مزید اوپن ہوگا اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا. میں صرف اگر آپ 1 منٹ مجھے عنایت کریں, کیونکہ آپ تو ریسرچ کرتے ہیں لیکن آپ کے لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. براڈ شیٹ پہ ہم نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بلیک میل ہوئے ہیں. یہ سب سے پہلے جو جل امجد صاحب گئے تھے 2000 میں, تو جو جیری جیمز تھا اس سے ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد انہوں نے 2003 میں ختم کیا. آربیٹریٹر جسے کہتے ہیں جرگہ مقرر ہوا. جرگہ مقرر ہونے کے بعد کمپنی دیوالیہ ہو گئی. ٹھیک ہو, جب کمپنی دیوالیہ ہوگی, بس میں ایک آخری بات کر رہا ہوں, تو اس وقت نیب گیا, انہوں نے کہا جی کہ مکمکہ کریں, کوئی ڈیل کریں. $1.5 ملین اس نے دوبارہ ایک جعلی کمپنی رجسٹر کروائی جیری جیمز نے, وہ امریکہ میں کرائی, وہ پیسے لیے. جب پیچھے والے کو پتہ لگا جو ابھی یہ موسمی پھیر رہا ہے کہ یار وہ تو $1.5 ملین تو وہ لے گیا ہے,
उसने दरखास्त दी कि मेरी दिवालिया कंपनी को दोबारा खड़ा किया जाए और 28 अरब वो जीत गया आपसे। तो ये सारी किसी का कसूर तो है ना। और जिस दौर में सारे ये मुआहदे हुए, उस दौर में जो प्रोसिक्यूटर थे वो किसका ट्रायल करेंगे, मुझे आप ये बताएं। टेक्निकल सवाल है, एक ज़ात किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। और दूसरी, मैं हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यानी हमारे मुल्क को ये अरबों रुपए, ये 30 ये और 1.5 मिलियन डॉलर वो, ये हमने 2 दफा ब्लैकमेल हुए और अभी तक ना तो किसी ने पूछा ना किसी ने कोई जवाब दिया। पूछना चाह रहे हैं ना, और उनके अभी भी, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो पूछना चाह रहे हैं। अभी भी ये मूसवी अभी भी इस गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी आपको को दे दूंगा, मेरे से दोबारा आप मुआहदा करें। गवर्नमेंट के लोग उसे कह रहे हैं कि हमें इसमें से क्या मिलेगा, लेकिन जो उनकी बकवासियात हमारे खिलाफ है वो सारी सच्ची है। आपको लूट के ले गए हैं, लेकिन जो उसने बयान हमारे खिलाफ दिया वो सच्चा है भाई। डोगर साहब ये मसला ये देखिए, ब्रॉडशीट का है तो आपको तो 3 चेयरमैन नैब के पुराने उनको बुलाना पड़ेगा। अहमद बलाल सूफी साहब को भी बुलाना पड़ेगा जिन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर अदा किए। देखें, इस ब्रॉडशीट में जो हुआ पाकिस्तान का बच्चा जानता है, माजी की हुकूमतों ने किया, हमारा तो इससे ना कोई लेना ना कोई देना। 5 अरब तो अभी आपने दिया। नहीं सर, वो तो जो दिया जिस वजह से दिया आपके सामने है सर। अगर ना देते तो आपके सामने है कि उसके ऊपर अब देखें ना, जिन लोगों ने नहीं दिया जो अपील में जाते रहे वो गलत है, इसीलिए जिन्होंने दे दिया वो ठीक है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने वंस फॉर ऑल एक कमीशन बना दिया ना, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बन गया, वो इसको प्रोब करेगा फ्रॉम डे वन से आज तक। एतराज है ना सर, इनका ये कहना है 1.5 मिलियन था अजमत दौर में था, शेख साहब पहले डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे उस वक्त जब ये मुआहदा हुआ था ब्रॉडशीट का, तो उस वक्त वो नैब का हिस्सा थे और फारूक आदम साहब के वो असिस्टेंट होते थे उस वक्त वो। तो अब एक शख्स जो उस वक्त हिस्सा है इसका, आप उससे कैसे तहकीक करवा सकते हैं? प्रोसिक्यूटर तो नैब में काफी सारे होते हैं, हिस्सा तो वो होता है कि जो क्या उनकी साइनिंग अथॉरिटी थी, क्या उनकी डिसीजन की अथॉरिटी थी। अथॉरिटी तो चेयरमैन नैब की होगी ना जी, लेकिन उनकी जो कमीशन मुतनाज़ा हो जाएगा तो नताइज को कौन मानेगा? जो टोटल उनकी जो सर्विस है, उनके जो फैसले हैं, उनकी जो पूरी एक अदालती तारीख है, एक हिस्ट्री है, उसमें तो कहीं उनको झोल नहीं है। बड़े शानदार जज रहे हैं, बड़े बावकार इंसान हैं और हमेशा बड़े प्रिंसिपल्स पर उन्होंने फैसले किए। लेकिन मसला ये है, फ्रीकैन को एतराज है ना सर इसमें कि जब जज पे फ्रीकैन को एतराज होता है तो जजेस भी अपना केस छोड़ देते हैं। अब देखें, एक तो इनके ऊपर ये इल्जाम है कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे उस वक्त वो, और फारूक आदम जो उसमें प्रोसिक्यूटर थे उनके ये असिस्टेंट थे, इनके मौजूदगी में ये मुआहदा हुआ था। दूसरा इनके ऊपर इल्जाम ये है कि ये शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है, ये भी एक इल्जाम है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस पे अपोजिशन को एतराज है तो आप क्यों ये चाहते हैं कि उसी शख्स के जरिए ये इंक्वायरी करवाई जाए? देखिए, ये तो अपोजिशन का अपने पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया है, इस पे बात की जा सकती है। आज तो नोटिफिकेशन हो गया ना, कैबिनेट ने आज अप्रूवल दे दी ना। जी। तो अभी देखें, अगर कोई नजर आता है इनको कि कहीं वो जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं तो तब है ना, वो इनको तो एतराज तब होना जब उसमें तहरीक इंसाफ का कोई मामला बीच में हो या हमारी हुकूमत का। लेकिन सर नताइज पे एतराज करेंगे लोग, जो भी नताइज हो सर। नताइज तो आप फिर ऊपर से खुदा ना खास्ता कोई फरिश्ता भी बैठा दें तो नताइज पे तो एतराज इन्होंने तब भी करने। जिसने नहीं मानना। एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनका एक पूरा कैरियर है, कोई स्पॉट उनके ऊपर नहीं, कोई एतराज नहीं किया जा रहा, तो आपको क्यों ये खदशा है कि वो आपके खिलाफ फैसला दे देंगे कोई? जो सब जो 2-3 तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपने खुद ही बयान कर दिए, मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा, जो अपोजिशन को हैं। लेकिन उसमें इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, और आपने बड़ी एक सही बात की कि जब अगर ऑनरेबल बेंच हो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, इवन सिविल जज साहब हो, उसके ऊपर भी अगर आप एतराज़ कर देते हैं तो वो ऑनरेबली कहते हैं कि मैं इसका ऐसा नहीं बनूंगा, मैं ये केस नहीं सुनूंगा, खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाता है। मुझे हुकूमत की बात समझ नहीं आ रही कि पूरे पाकिस्तान में जो इन्होंने बात की वो बड़े ऑनरेबल हैं, उनके फैसले बड़े अच्छे हैं, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता। मैंने कहा ज़ातियात से इख्तलाफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जस्टिस साहब के अलावा पाकिस्तान में ना तो किसी के फैसले अच्छे हैं, किसी और जज के, ना कोई ऑनरेबल है, ना कोई समझदार है। तो आप किससे करवाना चाहते हैं वैसे? आप बता दें। मैं नाम नहीं दे रहा, इफ्तिखार चौधरी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, नहीं साकिब निसार साहब को दे, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मलक अब्दुल कयूम होना किसी एक मलक अब्दुल कयूम साहब कि यही वो जज है, नाम तो ले किसी जो सबसे ज्यादा काबिल भी नाम दे दें, और सबसे ज्यादा अच्छे फैसले भी हैं, और कोई नहीं है। ये खुद अदलिया की तौहीन है। आपको इसका बंदा ही नजर नहीं आ रहा? नहीं, सारी बड़ी अच्छी बात है ना। नहीं बस यही है, इसके अलावा है ही कोई नहीं। तो ये हुकूमत का जो मौकफ है ये हमारी समझ से बालातर है।
میرا خیال میں اچھا ویسے رفیق تارڑ صاحب سے کروا لیا جائے اور یہ جو ثاقب نثار صاحب سے کروا لیا جائے, ملک قیوم صاحب جو وہ بھی پرانے جسٹس تھے, ان سے کروا لیا جائے, افتخار چودھری صاحب, میں کئی نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا سر. یہ نام بھی قابل احترام ہے, ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے پاکستان میں قابل نام پڑے ہوئے ہیں. پرپوزل دے دینا, پرپوزل ٹاک شوز میں تو نہیں دی جاتی نا ڈوگر صاحب, جو پرپوزل بھی لینی ہوتی پہلے لیں دیں. حکومت مانگ رہی ہے جب آپ سے تو دے دیں آپ. حکومت نہیں مانگ رہی نا, ڈوگر صاحب مانگ رہے ہیں, نوٹیفیکیشن کے بعد مانگ رہے ہیں. نام بتائیں, پہلے مانگتے تھے, نام ہو تو بتائیں. ویسے آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا ڈوگر صاحب. یہ بزید کیوں کر ہے دال میں تو کچھ سر اپوزیشن میں ٹائم دے کے نہیں آتی. اسمبلی میں کل انہوں نے کیا کیا, جو شریک معاملات آ گئی, آج بھی آئی, کل بھی آئی, یہ نہیں آئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اب ظاہر ہے آپ کی نہیں. ویسے پاکستان پیپلز پارٹی سے یاد آیا سر, یہ مولانا فرمائیے گا کہ مولانا بہت پریشان نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عدم اعتماد کا ہمارے پاس ایک آپشن ہے تو صحیح, لیکن اس آپشن کو ورک آؤٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ آپشن وجہ دیکھو, یہ بعض مسائل ایسے ہیں میرے خیال میں کہ جب تک تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں بیٹھ کر ایک مشترکہ فیصلہ نہ سنا دے, اس وقت تک اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے. تبصرے تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ فیصلہ جب آ جائے اس کے بعد پھر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ واضح بھی ہو جائیں گے, اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ویسے گورنمنٹ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اکیلے رہ جائیں. نہیں, یہ دونوں چلے جائیں, یہ سب کچھ جو ہیں وہ تبصرے تو کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن حکومت بھی پریشان نہیں, وزیر اعظم پریشان ہے. کل سے آپ نے خود دیکھا ہوگا جی حضرت کہ انہوں نے ان تمام ایم این ایز کو جو ان کو سر سے ملاقات تک نہیں دیتے تھے, میں نے سنا ہے کہ ان کو رشوتیں دینے بھی شروع کر دی ہیں وزیر اعظم صاحب نے. اور یہاں تک جی کہ انہوں نے ان کے خلقوں کو اب ان کو یاد آئے. ان کے خلق اچھی بات ہے, ہلکے یاد آنا چاہیے. شکر ہے کہ عدم اعتماد کے اس کا کریڈٹ بھی آپ عدم اعتماد کے وقت ان کے کم از کم یہ مولانا کو دعوت ہو جائے, کم از کم آپ لوگوں اپنے خلقے تو یاد آ گئے. افیئر کا میں پرائم منسٹر, میں خوش اس لیے کہ دین اور ساتھ شروع کیا, میرا ریگولر کام ہے, ہر ہفتے وہ ملتے ہیں, ہر جمعے ملتے ہیں. کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے, بہت سارے پارلیمنٹیرینز کو, اب جلد ملیں گے, ایک شیڈیول ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن وہ پارلیمانی پارٹی کے ممبران کو اگر ایک دفعہ ملتے ہیں تو جو پارٹی کے 48 سپوکس پرسن ہیں انہیں 10 دفعہ ملتے ہیں. تو سپوکس مین ترجمانوں نے ترجمانی کرنے گورنمنٹ کی, اور اس کے اندر کرنے کے لیے وزیر اعظم کبھی براہ راست احکامات دیتے ہیں کہ جاؤ جناب حکومت اپوزیشن کو گالیاں دو, اور تو زیادہ گالیاں دیتا ہے. پورے پروگرام میں ایسے ہی کوئی حرکت نہیں. ڈوگر صاحب جیسے کچھ چند گنے چنے لوگ ہیں جو تہذیب سے ڈیفینڈ کرتے ہیں, یا ہم جو ان کے اوپر بات کرتے ہیں اس کو گالیاں لگتی ہیں. صحیح بات. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.